تو لال دریا کو پار کرنا اور یردن ندی کو پار کرنا ہم کو چھڑائے جانے کے دو حصوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم زبور کی کتاب باب 107 اور اس کی آیت 17 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور زبور کی کتاب باب 110 تک غور کرے تھے۔ تو پیارے بھائی بہن، اب ہم خدا کا کلام شروع کریں گے۔ ہم اٹھائیں گے زبور کی کتاب باب 111۔ باب 111 کا مضمون ہے خدا کے کاموں کے لیے ہاللویا۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، خداوند کی حمد کرو، میں راز بازوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کروں گا۔ میرے بھائی، خداوند کی حمد کرو، اس کا مطلب ہے ہاللویا۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ ذرا غور کرنا کہ کن کاموں کے لیے خداوند کی حمد ہو رہی ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 2 سے 4۔ یہاں لکھا ہوا ہے، خداوند کے کام عظیم ہیں، جو ان میں مسرور ہیں ان کی تفتیش میں رہتے ہیں۔ اس کے کام جلالی اور پرحشمت ہیں، اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ اس نے اپنے عجائب کی یادگار قائم کی ہے۔ خداوند رحیم و کریم ہے۔ یہ ہوگا اب ہم کو جو گناہوں سے چھڑایا گیا اس کے بارے میں زبور لکھنے والے یہاں بتاتے ہیں، جو ہاللویا کے گانے کا ایک حصہ ہے۔ آیت 9 میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا، اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے، اس کا نام قدوس اور محیب ہے۔ تو یہاں جو ہم لفظ دیکھتے ہیں وہ ہے محیب۔ تو پاک خدا محیب خدا ہے۔ یہ خطاب جو ہے آدمی پہ لاگو ہونا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی پیغام دینے والا محیب کے نام سے نہیں بلایا جانا چاہیے۔ یہ خطاب صرف خدا کے لیے ہے۔ خدا جو ہے اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے چھڑایا ہے۔ آیت 10 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیت ہے۔ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں، اس کی ستائش ابد تک قائم ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، ہم خدا کے کاموں کے لیے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ خدا کے کاماں بڑے ہیں، یاد رکھو۔ خدا یہ سارے کائنات کو بنایا، اور کائنات کا بنائے جانا ایک بہت بڑا کام ہے۔ ساری کائنات خدا کے حکمت کے بارے میں بتاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، اور اس بات کے لیے ہم خدا کی حمد و ثنا کرنا چاہیے۔ ایک دن آئیں گا جہاں ہر چیز یسوع مسیح کے قدموں کے نیچے ڈالی جائیں گی۔ تو یہ سارے باتوں کے لیے ہم خدا کی حمد و ثنا کرنا چاہیے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 111، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 112۔ باب 112 کا مضمون ہے خدا کے راز بازی کے لیے ہاللویا۔ آیت 1 پڑھیں گے، خداوند کی حمد کرو، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کے کلام سے چڑو مت، یاد رکھو۔ خدا کا کلام ایک آئینہ ہے، اور جب وہ آئینے میں دیکھتے ہیں تو وہ آئینہ بتاتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ کتنے گنہگار ہیں۔ یعنی ایک آئینہ آپ کے سامنے آتا ہے، اور اس میں آپ کو صاف صاف نظر آتا ہے کہ آپ کتنے بڑے گنہگار ہیں۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام سے چڑنا نہیں چاہیے، بلکہ خدا کے کلام پہ عمل کر کے ایک نیک زندگی گزارنا چاہیے۔ آیت 3 پڑھیں گے، مال و دولت اس کے گھر میں ہیں، اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کے پاس راز بازی کی کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ خدا کے پاس راز بازی بھری ہوئی ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا راز باز ہے۔ آیت 4 پڑھیں گے، راز بازوں کے لیے تارکی میں نور چمکتا ہے،
وہ رحیم و کریم اور صادق ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے راز بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے، مگر کیوں؟ یہ اس لیے کیونکہ خدا رحیم و کریم ہے اور صادق ہے۔ ہم واقعی میں خدا کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ خدا کتنا اچھا خدا ہے۔ اگر جانتے ہوتے تو ہر تھوڑی دیر سے اس کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ آیت 6 پڑھیں گے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا اپنی نظر وہ لوگوں پہ رکھیں گا جو اس کے ہیں، ان پہ سے اپنی نظر کبھی بھی نہیں ہٹائیں گا۔ آیت 9 پڑھیں گے، اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی، اس کا سنگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جو ہے غریبوں اور محتاجوں میں کافی دلچسپی لیتا ہے۔ اس کے پاس غریبوں کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام ہے اور یہ پروگرام غریبوں کے لیے کام کرے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے حکومتیں غریبوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس کوئی پروگرام غریبوں کے بارے میں نہیں ہے، نہ تو رہ سکتا، کیونکہ دنیا والے اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ان کو جو ہے اپنے میں دلچسپی رہتی ہے۔ آیت 10 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کی آخری آیت ہے، شریر یہ دیکھے گا اور کوڑے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا، شریروں کی مراد نابود ہوگی۔ تو وہ دن آئیں گا جہاں شرارت ختم ہو جائیں گی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ ہاللیلویا۔ تو یہاں ختم ہوا زبور 112 اور اب ہم اٹھائیں گے زبور 113۔ زبور 113 کا مضمون ہے خالق اور مخلصی کے حیثیت سے خدا کے لیے ہاللیلویا کا گانا۔ خالق کا مطلب ہے خدا جو سارے کائنات کو بنایا، اور مخلصی کا مطلب ہے چھڑانے والا، یعنی کہ خدا جو گناہوں سے چھڑاتا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے آیت 1، خداوند کی حمد کرو، اے خداوند کی بندو حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو۔ تو ہم ہمیشہ خدا کی حمد و ثنا کرنا چاہیے۔ آیت 2 سے 6 پڑھیں گے، اب سے ابد تک خداوند کا نام مبارک ہو، آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد ہو۔ خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، اس کا جلال آسمان سے برتر ہے۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے، جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، جو فروتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے۔ تو خدا اتنا اوپر ہے کہ اس کو باقاعدہ جھکنا پڑتا ہے جنت میں دیکھنے کے لیے۔ اب میرے بھائی اور بہن غور کرو کہ خدا کیا کرنے والا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 7 اور میں چاہوں گا ذرا آپ یہاں توجہ کرنا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبالے پر سے اٹھا لیتا ہے۔ تو خدا جو ہے منجی ہے، چھڑانے والا ہے۔ آیت 8 اور 9 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں، تاکہ اسے امراء کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے امراء کے ساتھ بٹھائے۔ وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دلشاد کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو، ہاللیلویا، خداوند کی حمد کرو۔ میرے بھائی اور بہن، یہ ہے وقت خدا کی حمد کرنے کا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 113۔ اب ہم اٹھائیں گے باب 114۔ باب 114 کا مضمون ہے خدا اپنے فرزندوں کو آگے لے کے بڑھتا ہے۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ جب اسرائیل مصر سے نکل آیا، یعنی یعقوب کا گھرانہ اجنبی زبان والی قوم میں سے، تو یہودا اس کا مقدس اور اسرائیل اس کی مملکت ٹھہرا۔ پیارے بھائی بہن، جب ابراہیم پہلی مرتبہ وعدے کے زمین پہ داخل ہوئے تو انہوں اجنبی تھے۔ خدا ان کو بولنے کو لگا کہ ان کے لوگ مصر کے زمین پہ جائیں گے، جہاں ان کا ایک قوم بن جائیں گے۔ اسرائیلیاں جو ہیں مصر میں ایک قوم کے حیثیت سے شروع ہوئے، اور اس کے بعد بائبل شریف بتاتی ہے
کہ ان لوگاں کافی مصیبتیں اٹھائے اور قدم قدم پہ ان لوگوں کے سامنے پریشانیاں آنے لگے اور ستائے بھی جا رہے تھے۔ اس کے بعد خدا اپنے عہد کو یاد کرا جو عہد انہیں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کرا تھا، اور جب اسرائیلیاں پکارنے کو لگے، خدا ان لوگوں کے پکار کو سنا اور موسیٰ کو اور ہارون کو مصر میں بھیجا ان لوگوں کو فرعون کا سامنا کرنے کے لیے اور یہ بولنے کے لیے کہ اسرائیلیوں کو چھوڑو۔ تو موسیٰ اور ہارون جو ہے مصر میں پہنچے خدا کے نیک ہدایت کے ساتھ۔ اب ہم آیت 2 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تو یہودا اس کا مقدس اور اسرائیل اس کی مملکت ٹھہرا۔ میرے بھائی، خدا اب سارے قوم کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ سارا قوم مقدس ہے۔ خدا کا یہ ارادہ تھا کہ اسرائیل جو ہے کاہن کی قوم رہیں گی، صرف ایک قبیلہ نہیں، یعنی کہ ہر ایک انسان۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ سارے دنیا کے کاہن رہیں۔ آیت 3 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھتے ہی سمندر بھاگا، یردن پیچھے ہٹ گیا۔ میرے بھائی، تو بنی اسرائیل صرف لال دریا پار نہیں کرے، بلکہ لال دریا پار کرنے کے ساتھ ساتھ یردن ندی کو بھی پار کرے۔ آیت 5 پڑھیں گے۔ اے سمندر، تجھے کیا ہوا کہ تو بھاگتا ہے؟ اے یردن، تجھے کیا ہوا کہ تو پیچھے ہٹتا ہے؟ پیارے بھائی اور بہن، خدا جو خالق ہے، لال دریا کے بیچ میں خشکی بنا دیا اور یردن کے ندی کے پانی کو بھی روک دیا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے پاس اتنی طاقت ہے کہ انہیں سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب بنی اسرائیل لال دریا کو پار کرے تو خون کے ذریعے سے ان لوگاں مصر سے چھڑائے گئے۔ وہ برے کا خون جو دروازے کے آزو بازو اور دروازے کے چوکٹ پہ لگایا گیا تھا۔ جب ان لوگاں یردن ندی کو پار کرے تو ان لوگوں کو بیابان سے الگ کیا گیا اور وعدے کے زمین پہ لایا گیا۔ تو چھڑائے جانے کا یہ 2 حصے ہیں، اور ہمارے چھڑائے جانے کا یہ 2 حصے ہمارے لیے ایک مثال بنتے ہیں۔ یسوع مسیح جو ہیں صلیب پہ تھے ہمارے گناہوں کی قیمت چکانے کے لیے، یعنی کہ یہ ہمارے پچھلے زندگی کا ہے، اور اس وقت انہوں ہمارے کو گناہ کے طاقت سے چھڑا ہیں، بشرطے ہم ان کے شرط پہ عمل کریں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار خدا کے سامنے کرنا اور ان پہ ایمان لانا۔ یہ ایک آسان سا شرط ہے جو انسان کو تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ جہاں بھی کھڑا ہے، بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، یا جہاں بھی ہے، انہیں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں اپنے گناہ خدا کے سامنے اقرار کریں گا اور یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گا تو یسوع مسیح اس کے گناہ صاف کر دیں گے۔ تو لال دریا کو پار کرنا اور یردن ندی کو پار کرنا ہم کو چھڑائے جانے کے 2 حصوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ آیت 7 اور 8 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ اے زمین، تو رب کے حضور، یعقوب کے خدا کے حضور تھر تھرا، جو چٹان کو جھیل اور چکمک کو پانی کا چشمہ بنا دیتا ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 114۔ اب ہم اٹھائیں گے باب 115۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ ہم کو نہیں، اے خداون، ہم کو نہیں، بلکہ تو اپنے ہی نام کو اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش۔ میرے بھائی اور بہن، اسرائیلی قوم یہاں ایک فروتنی کی جگہ لے رہی اور یہاں ان لوگاں خدا پہ بھروسہ رکھ رہی۔ اس سے پہلے ان لوگاں خدا پہ بھروسہ نہیں رکھ رہے تھے، لیکن یہاں ان لوگاں بڑے مصیبتوں کے دنوں میں ہیں اور 1000 برس کے حکومت کے طرف بڑھ رہے ہیں۔ آیت 2 پڑھیں گے۔ قومیں کیوں کہیں اب ان کا خدا کہاں ہے؟ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اگر خدا ہمارا خدا ہے تو ہمارے مصیبتوں سے ہم کو کیوں نہیں چھڑاتا؟ آیت 3 پڑھیں گے۔ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ میرے بھائی،
خدا ان لوگوں کو اس لیے مصیبتیں اٹھانے کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ ان لوگاں گناہ کرے۔ پیارے بھائی بہن، یاد رکھو کہ اگر ہم گناہ پہ گناہ اور گناہ پہ گناہ اور گناہ پہ گناہ کرتے جائیں گے تو خدا ہم کو چھوڑنے والا نہیں۔ اس لیے جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں ہم کو جو ہے ہمارے گناہ کا احساس ہونا چاہیے اور فوراً سے خدا کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے معافی مانگنا چاہیے۔ یہ طریقے سے خدا ہم کو معاف کرتا ہے۔ آیت 4 پڑھیں گے، ان کے بت چاندی اور سونا ہیں، یعنی آدمی کی دستکاری۔ پیارے بھائی بہن، اسرائیلیوں کا خدا آسمان میں ہے، انہیں خالق ہے اور انہیں روح ہے۔ آدمی جو ہے خدا کو نہیں بنا ہے۔ دوسرے ہاتھ پہ غیر قوموں کا جو خدا ہے آدمی کے ہاتھ سے سونا اور چاندی سے بنایا گیا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے جو زندہ اور سچے خدا پہ ایمان رکھتے ہیں ان لوگ کبھی یہ بات نہیں سوچیں گے مورتی یا بت بنانے کا اور یہ سمجھیں گے کہ مورتی اور بت میں خدا رہتا ہے، ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن غیر قومیں ہیں یہ دنیا میں جو مورتی اور بت بناتے ہیں اور ان کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ آیت 5 اور 6 پڑھیں گے، ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ناک ہیں پر وہ سونگھتے نہیں۔ تو غیر قوم کے لوگاں اپنے ہاتھ سے خداؤں کو بنائیں۔ ان لوگاں جو ہے خداؤں کو جسم کا ہر ایک حصہ دیے، مگر ان کے خدایاں وہ حصے کا استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ بت ہیں وہ۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 7، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں۔ دیکھیں کیا بول رہا ہے نا، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ دوسرے الفاظوں میں غیر قوم کے خدایاں ان لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یسایہ نبی ایک بہترین تصویر دی ہے۔ انہوں وہ لوگوں کے بارے میں بولتے ہیں جو بت پرستی کرتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں جب باب 44 اور اس کی آیت 14 سے 17 میں لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے، وہ دیوداروں کو اپنے لیے کاٹتا ہے اور قسم قسم کے بلوت کو لیتا ہے اور جنگل کے درختوں سے جس کو پسند کرتا ہے وہ صنوبر کے درخت لگاتا ہے اور میں اس سے سینچتا ہے، تب وہ آدمی کے لیے ایندھن ہوتا ہے، وہ اس میں سے کچھ سلگا کر تاپتا ہے، وہ اس کو جلا کر روٹی پکاتا ہے، بلکہ اس سے بت بنا کر اس کو سجدہ کرتا ہے۔ وہ کھودی ہوئی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے منہ کے بل گرتے ہیں، اس کا ایک ٹکڑا لے کر آگ میں جلاتا ہے اور اسی کے ایک ٹکڑے پر گوشت کباب کر کے کھاتا اور سیر ہوتا ہے، پھر وہ تاپتا اور کہتا ہے، آہا میں گرم ہو گیا، میں نے آگ دیکھی۔ پھر اس کی باقی لکڑی سے دیوتا یعنی کھودی ہوئی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے منہ کے بل گر جاتا ہے اور اسے سجدہ کرتا ہے اور اس سے التجا کر کے کہتا ہے، مجھے نجات دے کیونکہ تو میرا خدا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب بت بن جاتا ہے تو آدمی وہ بت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لے کے شہر میں آتا ہے۔ تو پیارے دوست، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے خدا کو اٹھاتا ہے، اور میرے بھائی اور بہن، زندہ اور سچا خدا بولتا ہے، میں خداوند ہوں، میں تمہارے کو اٹھاؤں گا۔ تو میرے بھائی اور بہن، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے خدا کو اٹھاتے ہیں یا خدا پھر آپ کو اٹھاتا ہے۔ کئی لوگوں کو ان کا مذہب ایک بوجھ بنا ہوا ہے جس کو ان لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ اب ہم آیت 9 سے 11 پڑھیں گے، اے اسرائیل، خداوند پر توکل کر، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ اے ہارون کے گھرانے، خداوند پر توکل کرو، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، خداوند پر توکل کرو، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ خداوند پہ توکل کرنے کا مطلب ہے خداوند پہ بھروسہ کرنا۔
ہمارے زندگی کے ہر ایک حصے میں ہم خدا پہ بھروسہ رکھنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ خدا پہ بھروسہ رکھ رہے ہیں کیا؟ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔